اتنی مشکل سے ممی خرچے کی گاڑی کھینچ رہی تھی، اب ان کو مزید تکلیف سہنی پڑے گی۔ وہ بہت پریشان ہو گیا۔ تم ان باتوں سے پریشان مت ہو بچے، کوئی نہ کوئی رستہ نکل آئے گا، رستہ ہمیشہ ہوتا ہے، بس ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ علی کی بات سن کر اس کی ممی نے کہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر ان کو دیکھا۔ وہ اس وقت کچن سلیب کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ باہر کام سے آئی تھی اور ابھی انہوں نے اسکارف لے لیا گیا، نقاب اتارا تھا۔ اب وہ ٹیشو سے چہرے پہ آیا پسینہ تھپ تھپا رہی تھی۔ ان کا رنگ سیاہ تھا، وہ مصری سیاہ فام، مگر پھر ان کے چہرے پر ایسی روشنیاں، ایسا نور تھا کہ وہ نگاہ نہیں ہٹا سکتا تھا۔ اسے وہ بہت خوبصورت لگتی تھی۔ اس دن اس کی بات سن کر وہ خاموشی سے اٹھ گیا، مگر بعد میں مارکیٹ جا کر اس نے کارڈ خریدا اور اس پہ انگریزی میں لکھا "You are my مرا جمیلہ"، ساتھ میں ان کا نام اور فقط میں اپنا نام لکھ کر اس نے کارڈ کو خط کے لفافے میں ڈالا اور گوند سے لفافہ بند کر دیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ صبح جا کر چپکے سے یہ ان کو دے آئے گا۔ سب ٹھیک ہے، ممی نے کہا تھا کہ اسے کوئی دوسری لڑکی خوبصورت نہیں لگنی چاہیے، مگر وہ لڑکی تو نہ تھی، وہ تو ایک درمیانی عمر کی خاتون تھی، اپنی جیٹھانی فریحہ سے بالکل مختلف۔ جس پل وہ کارڈ اپنے بیگ میں رکھ رہا تھا، اسے کھڑکی کے باہر کچھ دکھائی دیا۔ اس نے جلدی سے بتی گل کی اور کھڑکی کے شیشے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ باہر رات پھیلی تھی۔ فریحہ کا گھر، جہاں کرامت بے اور ایگان دونوں کے خاندان اکٹھے رہتے تھے، اور کرامت بے کی ورکشاپ سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ ورکشاپ کے دروازے کے پاس دو ہیولے سے کھڑے تھے، ایک لاک کھول رہا تھا جبکہ دوسرا ساتھ میں چپکا کھڑا تھا۔ لاک کھول کر وہ اندر چلے گئے۔ جب دروازہ بند کرنے کے لیے وہ سایہ پلٹا تو اسٹرپ پول کی روشنی اور دونوں پہ پڑی۔ لاک کھولنے والے شخص کا چہرہ واضح ہوا، جو کرامت بے کا تھا، جبکہ اس کے پیچھے موجود لڑکی اسی وقت پلٹی تھی۔ روشنی نے اس کے اخروٹی بالوں کو چمکایا اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ فریحہ، وہ بھی کرامت بے کے ساتھ اس وقت استنبول میں رہنے والے ایک 13 سالہ لڑکے کے یہ بات سمجھنا کچھ مشکل نہ تھا۔ یقین کرنا، اس دھوکے کو جذب کرنا، یہ بہت مشکل تھا۔ وہ کتنی ہی دیر تحیر کے عالم میں وہیں بیٹھا رہا، پھر ہر رات اس نے ان پہ نظر رکھنا شروع کر دی۔ وہ ہر رات نہیں آتے تھے، 2-3 دن بعد آیا کرتے۔ قریباً 1 مہینے بعد اس نے فریحہ کو سرے راہ اس وقت روکا جب وہ صبح واک پر تیز چلتی جا رہی تھی۔ "لیڈی ایگان، کیا آپ مجھے 1 منٹ دے سکتی ہیں؟" فریحہ نے گردن موڑ کر کچھ اچھمبے، کچھ نحوست سے اسے دیکھا۔ "بولو۔" ثانیہ کی باتیں تب بھی اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی جب وہ اپنے اپارٹمنٹ بلڈنگ کی لفٹ سے نکلا۔ پرانی یادیں کسی ٹوٹے کانچ کی صورت ماس میں کھپ گئیں۔ اس کو کھینچ کر نکالنے کا تصور ہی جان لیوا تھا۔ اس نے سست روی سے فلیٹ کے دروازے میں چابی گھمائی تو اوپر کہیں سے پانی سے بھری ڈبی آ گری۔ وہ عین ڈورمیٹ پر گری تھی اور کارپیٹ گیلا ہو گیا تھا۔ اس نے توجہ دیے بغیر دروازہ بند کیا۔ وہ اکثر ایسی چیزیں گھر میں چھوڑ جاتا۔ اگر ڈبی ابھی گری تھی تو اس کا مطلب تھا کہ اس کے بعد فلیٹ میں کوئی داخل نہیں ہوا تھا۔ ڈبی دوبارہ بھر کر رکھی جا سکتی تھی، مگر کارپیٹ پر نشان ضرور ملتے۔ اس کے باوجود عادت سے مجبور اس نے کچن کی کھڑکی کی کنڈی چیک کی، پھر باتھ روم کے روشن دان کو دیکھا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے ٹی وی آن کیا اور لیپ ٹاپ گود میں رکھ کر پاؤں لمبے کر کے میز پر رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ ان تمام ڈاکیومنٹس کو دیکھنا چاہتا تھا جو ثانیہ نے اسے سی ڈی کی شکل میں دیے تھے۔ ثانیہ نے فائل پر حرفی ورڈ لگا دیا تھا اور وہ اسے بتا چکی تھی کہ پاس ورڈ کیا تھا۔ اگر وہ اسے کچھ بھی لیتا تو وہ اس کو فائل پہ یہیں پاس ورڈ لگانے کو کہا کرتا تھا، ARP۔ لمحے بھر کو اس کا دھیان بھٹک کر ادالار میں اپنے ہوٹل گرینڈ کے کے باہر لگی تختی کی طرف چلا گیا۔ وہاں بھی اس نے یہیں لکھوا رکھا تھا۔ اس نے عموماً تاثر یہیں پڑتا تھا کہ ARP کا مطلب عبد الرحمن پاشا ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ وہ جب بھی خود کو ARP لکھتا، وہ اس سے مراد کبھی بھی عبد الرحمن پاشا نہیں لیا کرتا تھا۔ ARP کا مطلب اس کے نزدیک کچھ اور تھا۔ فائل کا مطالعہ کرتے ہوئے بھی وہ ذہنی طور پہ الجھا ہوا تھا۔ ممی نے صبح اسے جتنی تاکید سے کہا تھا کہ وہ ماموں سے مل لے، اب اگر وہ نہیں جائے گا تو وہ ہرٹ ہوں گی، اور یہی وہ چیز تھی جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ اسے جانا ہی پڑے گا۔ وہ جتنا اس رشتے اور ان رشتہ داروں سے احتراز برتنے کی کوشش کر رہا تھا، اب اتنے ہی وہ ان کے سامنے آ چکے تھے۔
بہت بے دلی سے اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور پھر کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ ماموں کا گھر یہاں سے 10 منٹ کی ڈرائیو پہ تھا۔ کیا وہ ابھی ہی چلا جائے؟ گاڑی آج اس کے پاس نہیں تھی، سروس کے لیے دی گئی تھی، اسے کل ملنا تھا۔ اگر ہوتی تب بھی وہ ٹیکسی پر ہی جاتا، کیونکہ وہ ان کو یہیں تاثر دے گا کہ وہ ترکی سے آج آیا ہے، وہ ہفتے قبل نہیں۔ البتہ وہ اس کے گھر رکے گا نہیں، واپس آئے گا، کہہ دے گا کہ وہ ہوٹل میں رہائش پذیر ہے وغیرہ وغیرہ۔ کور سٹوری تو اس کے پاس ہمیشہ تیار ہوتی تھی۔ وہ اٹھا، اپنی جیکٹ پہنی، جوگرز کے تسمے باندھے اور والٹ اٹھا کر جانے لگا۔ پھر خیال آیا کہ وہ خط کے لفافے اٹھا لے جن کو اسے پرانی طریقوں میں اسٹیمپ کروا کر میڈم سیکنڈ سیکرٹری کو بھیجنا تھا۔ یہ کام ماموں کے گھر جانے سے زیادہ ضروری تھا، پہلے اسے یہیں کرنا چاہیے۔ پانی کی ڈبی دروازے کی اوپری جگہ پر احتیاط سے رکھ کر اس کی ڈور پھنسا کر وہ باہر نکل آیا۔ ٹیکسی نے اسے ماموں کے سیکٹر میں مرکز پہ اتارا۔ یہاں سے ان کا گھر 200 قدم کے فاصلے پر تھا۔ جس دن وہ اسلام آباد پہنچا تھا، اس نے یوں ہی سرسری سا وہ راستہ سمجھ لیا تھا۔ شاید اس کے شعور میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک دفعہ اسے جہاں جانا ہی پڑے گا۔ مرکز پہ ایک کورئر سروس کی شاپ سامنے ہی تھی۔ اس کے سامنے پھول والا بیٹھا تھا، مختلف رنگوں اور قسموں کے پھول سجائے۔ وہ ان پہ پانی چھڑک رہا تھا۔ پھول، اسے چاہیے کہ وہ اس کے گھر کچھ لے کر جائے۔ پھولوں سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ہی ایک بہت قیمتی اور خوبصورت تحفہ ہوتے ہیں۔ اس نے سوچا وہ لڑکے کے گلدستہ بنانے کا کہہ دے اور تب تک وہ اندر کورئر سروس سے لفافے اسٹیمپ کروا لے۔ بات سنو، اس نے پھول بیچنے والے لڑکے کو پکارا۔ وہ پانی کا چھڑکاؤ کر رہا تھا، فوراً پلٹا۔ جی صاحب۔ اپنے سامنے موجود آدمی کو دیکھ کر جو سیاہ جیکٹ میں ملبوس پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا، وہ جلدی سے پانی کا برتن رکھ کر مؤدب سا ہو کر اس کے پاس آیا۔ گلاب کے پھول ہیں تمہارے پاس؟ کون سا رنگ چاہیے صاحب؟ سرخ، اس نے بنا سوچے کہہ دیا۔ لڑکے نے ذرا تعصب سے سر ہلایا۔ صاحب سرخ پھول ختم ہو گیا ہے، تھوڑے سے سفید پڑے ہیں، وہ کر دوں؟ نہیں نہیں، اس نے قدرے برہمی سے نفی میں سر ہلایا۔ سفید گلاب، دشمنی کی علامت۔ ممی کو پتہ چلے وہ پہلے ہی دن ماموں کے گھر سفید گلاب لے گیا تو وہ از خود خفا ہوں گی۔ مجھے سرخ ہی چاہیے، کہاں سے ملیں گے؟ صاحب میرے پاس سرخ اسپرے ہے، ان سفید پھولوں کو اسپرے کر دوں؟ قسم سے صاحب اتنی مہارت سے کروں گا بالکل پتہ نہیں چلے گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہی کر دو۔ اس نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ نقلی سرخ رنگ کے گلاب سفید گلاب سے پھر بھی بہتر تھے۔ پھولوں والا لڑکا جلدی جلدی باسکٹ سے پھول نکالنے لگا۔ تم گلدستہ بناؤ، میں آتا ہوں۔ اس کی رفتار دیکھ کر وہ جان گیا کہ ابھی اسے کافی وقت لگے گا، اس لیے وہ اندر کورئر شاپ کی طرف بڑھ گیا۔ اگر کسی شے سے آج حد چڑ تھی تو وہ وقت ضائع کرنے سے تھی۔ کورئر شاپ میں 2 افراد کھڑے اپنے اپنے لفافے جمع کروا رہے تھے۔ ڈیسک سے پیچھے بیٹھا پی کیپ پہنے لڑکا کمپیوٹر میں مصروف نظر آ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے جا کر ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ دفتر ملازم لڑکے نے ٹائپ کرتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا۔ جہان پہ نظر پڑتے اس کے چہرے پر شناسائی کی رمق ابھری۔ وہ جلدی جلدی کام نپٹانے لگا۔ دونوں افراد کو فارغ کر کے وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ جی احمد بھائی، کوئی خدمت؟ ہاں، چھوٹا سا کام ہے۔ وہ جیکٹ کی جیب سے چند صاف لفافے نکالتے ہوئے کاؤنٹر پہ آیا۔ ان کو کچھ بیک ڈیٹس میں اسٹیمپ کرنا ہے اور کچھ کو آگے کی ڈیٹس میں۔ یہ دیکھو، وہ اسے کام سمجھانے لگا۔ غضنفر اس کو جانتا تھا، اس سے پہلے وہ جہان کو اس سے ہٹ کر بھی اضافی کام کر چکا تھا، تب بھی اس کے کارڈ کے باعث کر ہی دیتا۔ انٹری نہیں کرنی بھائی؟ جب وہ لفافے میں واپس جیکٹ میں رکھنے لگا تو غضنفر حیرت سے بولا، میں تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، لمبا کام ہو جائے گا۔ اور گھر میں سب ٹھیک ہے؟ جی بھائی۔ غضنفر اب اسے گھر کی باتیں بتانے لگا۔ اس کا وہ بھائی جسے جیل سے نکلوانے میں جہان نے مدد کی تھی، اب وہ کام پہ لگ گیا تھا اور اس بات سے کافی آسودہ لگ رہا تھا۔ میں چلتا ہوں، تمہارا بھی آف کرنے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اس کی بات تحمل سے سن کر اور تبصرہ کر کے اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ماموں کے گھر پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ غضنفر سے مصافحہ کر کے وہ باہر آیا۔ سست رو لڑکا ابھی بوکے پلاسٹک کور کے گرد باندھ رہا تھا۔ اسپرے نہیں کیا؟ اس نے سفید گلاب کے پھولوں کو دیکھ کر اچنبھے سے ابرو اٹھائی۔ میں نے ابھی دیکھا صاحب، اسپرے ختم ہو گیا، آپ ایسے ہی لے جائیں۔ دیکھیں یہ سب پتے ساتھ میں لگائے ہیں، کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ اچھا زیادہ لیکچر مت دو، کتنے پیسے ہوئے؟ ناگواری سے ٹوکتے ہوئے اس نے بٹوا نکالا۔ اندر سے چند نوٹ نکالتے ہوئے اس کی نگاہ اپنے سروس کارڈ پر پڑی۔ کیا ماموں کو یہ دکھانا تھا؟
نہیں، ابھی بہت جلدی ہوگا، پہلے ان کا اعتماد جیتنا ہوگا۔ وہ ان کی نازک اندام مغرور سی بیٹی ان سب کی زندگی کا حصہ بننا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ بوکے چھوٹا سا تھا، اس کو پہلو میں لٹکے ہاتھ میں لاپرواہی سے پکڑے وہ سڑک کنارے چلنے لگا۔ ماموں کا گھر یہاں سے قریب تھا، مگر وہ کچھ دیر مرکز کی سڑکوں کے کنارے چلنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ صرف اپنی سوچوں کو مجتمع کرنا چاہتا تھا۔ وہ کیا چاہتا تھا وہ خود بھی یقین نہیں تھا، یا پھر وہ جو چاہتا تھا اسے کہنے سے ڈر تھا۔ ماں سے کہنے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر خود سے تو کہہ سکتا تھا۔ اور اصل بات وہی تھی جو ثانیہ نے آج دوپہر میں کہی تھی۔ وہ اپنے ماموں سے ڈرتا تھا، وہ ان کے تانوں سے ڈرتا تھا، اتنے سالوں بعد بھی وہ ان کے سامنے سر اٹھانے سے ڈرتا تھا۔ مگر ممی کہتی تھی وقت بدل گیا ہے، فرقان ماموں اور سلمان ماموں نرم ہو گئے ہیں۔ البتہ پچھلے برس ہونے والی سلمان ماموں سے ملاقات کے بعد اسے کوئی خوش فہمی نہیں رہی تھی کہ ان کے مزاج کی سختی اور غرور ختم ہو گیا ہے۔ وہ ویسے ہی تھے، فرق یہ تھا کہ اب سلمان ماموں کو اپنی بیٹی کی فکر تھی۔ اب وہ بیٹی والے تھے، ان کا ہاتھ نیچے تھا اور اس کا اوپر۔ پہلے کی بات اور تھی، تب ان کی بیٹی چھوٹی تھی، انہیں مستقبل کی فکر نہیں تھی، لیکن اب اس کی شادی کی عمر تھی، رشتے بھی آتے ہوں گے۔ اب وہ اس فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے ہوں گے، اور ان کی پہلی ترجیح ان کا بانجا ہی تھا۔ کوئی بھی اپنی خوشی سے بچپن کا نکاح نہیں توڑتا، سلمان ماموں سے بھی اسے یہی امید تھی۔ وہ اس رشتے کو ختم نہیں کرنا چاہتے ہوں گے، لیکن نبھانا، یہیں آ کر وہ رک جاتا۔ رشتہ نبھانا بہت مشکل تھا۔ وہ ایسی چھوٹی سوچ کا حامل آدمی تو نہیں تھا، لیکن پرانے انتقام لینے، ان کی بیٹی کو لٹکائے رکھنا، یہ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ وہ ان سے مل لے تاکہ دونوں فرقین دیکھ لیں کہ یہ رشتہ چل سکتا ہے یا نہیں۔ اگر اسے محسوس ہوا کہ وہ نبھا سکتا ہے تو وہ ممی کو آگاہ کر دے گا، اور اگر اسے لگا کہ وہ نہیں نبھا پائے گا تو وہ پھر اسی مقام پر آ کر رک گیا۔ ممی ہرٹ ہوں گی، یہ وہ آخری چیز تھی جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ اتنے سال اس نے جان بوجھ کر ماموں کی فیملی سے لا تعلقی اختیار کیے رکھی، تو اس لیے وہ اندر وہ یہ رشتہ نہیں چاہتا تھا۔ سڑک کنارے سر جھکا کر چلتے ہوئے اس نے خود سے سچ بولنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ وہ خود ہی یہ رشتہ نہیں چاہتا تھا۔ اس کی یہ ساری بے رخی، لا تعلقی اور اراض برتنا سب لاشعوری طور پر اسی لیے تھا کہ وہ لوگ تنگ آ کر خود ہی رشتہ ختم کر دیں، اور وہ ماں کو دکھ دینے کا بوجھ سے آزاد ہو جائے۔ یہ الگ بات تھی کہ یہ خود کو دھوکہ دینے کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ جو بھی یہ رشتہ ختم کرے ذمہ دار تو وہی ہوگا، اس کے خشک رویے کے باعث ہی یہ رشتہ ٹوٹے گا۔ لیکن وہ لوگ اس سے اور کیا توقع رکھتے ہیں؟ کس نے کہا تھا انہیں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا رشتہ طے کر دیں؟ اسے کبھی کبھی ان سب ذمہ داران پر از حد غصہ چڑھتا تھا، ممی پہ البتہ نہیں چڑھتا، کبھی بھی نہیں۔ وہ صرف اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلق قائم رکھنا چاہتی تھی۔ انہوں نے جو کچھ کیا بس رشتے بچانے کے لیے ہی کیا۔ وہ جان بوجھ کر ماں کو شک کا فائدہ دے دیا کرتا تھا، مگر ماموں کو نہیں۔ بے انصافی ہے تو بے انصافی ہی صحیح۔ بہت دیر وہ سڑکوں پر بے مقصد چلتا سوچوں میں غلطا رہا۔ وہ ابھی ان کے گھر نہیں جانا چاہتا تھا، مگر ماں کے سامنے اس کے میں ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں، یہ بہت جلدی ہے، مجھے اپنے سوچنے کا وقت دیں، جیسے بہانے نہیں چلتے تھے۔ اسے ایک دفعہ جانا ہی پڑے گا۔ گھڑی کی سوئیاں 10 سے اوپر آ چکی تھی جب اس نے خود کو سلمان ماموں کے گھر کے بیرونی گیٹ کے سامنے کھڑے پایا۔ گیٹ بند تھا، اندر گھر کی بتیاں جل رہی تھیں۔ اس کی نگاہیں ساتھ والے گیٹ پر پھیلی۔ یہ فرقان ماموں کا گھر تھا۔ وہ پہلے ایک دن آ کر یہ گھر دیکھ گیا تھا، اور پھر فیس بک پہ روہیل نے ان دونوں گھروں کے اندر باہر کی اتنی تصاویر لگا رکھی تھی کہ اسے اندرونی نقشہ بھی حفظ تھا۔ وہ ان دونوں وسیع و عریض اور خوبصورت بنگلوں کے سامنے سڑک پر گویا کسی دوراہے پہ کھڑا تھا۔ اندر جائے یا نہیں، یہیں سے پلٹ جائے۔ اسے صرف ایک بہانہ درکار تھا اس گھر اور اس کے مکینوں سے دور بھاگنے کا۔ صرف ایک وجہ ڈھونڈ لے اور بس واپس چلا جائے، لیکن کوئی وجہ تھی ہی نہیں، اسے اندر جانا ہی تھا۔ دفعتاً فرقان ماموں کے گیٹ کے پیچھے کھڑکا ہوا اور پھر بولنے کی آوازیں، پاس آتے قدم۔ وہ غیر ارادی طور پہ تیزی سے ایک طرف ہوا۔ کالونی میں نیم اندھیرا سا تھا، گھروں کی بیرونی بتیاں بھی اس جگہ کو روشن کرنے میں ناکام تھی۔ وہ فرقان ماموں کے گیٹ کے داہنی طرف ایک گھاس سے بھرے جنگلے کی اوٹ میں ہو گیا۔ گیٹ سے فرقان ماموں چند افراد سمیت باہر نکل رہے تھے۔ شلوار قمیض میں ملبوس وہ خوش اخلاقی سے اپنے مہمانوں کو چھوڑنے باہر آئے تھے۔ مہمان 3 مرد حضرات تھے جن کی کار سڑک کے پار ایک خالی پلاٹ کے سامنے کھڑی تھی۔
یہاں سے دور نہ جانے کیوں ماموں اب ان افراد کے ساتھ باتوں میں مگن اسی طرف جا رہے تھے۔ پیچھے گیٹ کھلا رہ گیا تھا۔ گارڈ چوکیدار فی الوقت کوئی بھی نہیں تھا۔ شادی قریب تھی سو مصروفیت نے ملازموں کو بھی گھیر رکھا تھا۔ وہ اندھیری جگہ پر دم سادے کھڑا فرقان ماموں کو دیکھتا رہا۔ دل میں ایک عجیب سی ہوک اٹھی تھی۔ پرانی باتیں پھر سے یاد آنے لگی تھی۔ اس نے بے اختیار سر جھٹکا اور جیسے امڑتی یادوں کو رفع کرنا چاہا۔ ماموں اب اپنے مہمانوں کی گاڑی کے ساتھ کھڑے ان سے کچھ کہہ رہے تھے۔ اسے یوں وقت ضائع ہونے پہ الجھن ہو رہی تھی۔ چند منٹ تو وہ کھڑا رہا، مگر جب اسے لگا کہ ماموں اور اس کے مہمانوں کی گفتگو لمبی ہوتی جا رہی ہے تو وہ جنگلے کے عقب سے نکل آیا۔ وہ لوگ بہت دور تو نہیں تھے، البتہ ایسے رخ سے کھڑے تھے کہ کسی کا بھی گیٹ کی طرف جانب رخ نہیں تھا۔ وہ فرقان ماموں کا سامنا کیے بغیر اندر جانا چاہتا تھا۔ کیا حرج تھا اگر وہ یوں ہی اندر داخل ہو جائے؟ فرقان ماموں کو متوجہ کرنا اور اس کے سوالات کا جواب دینا۔ نہیں، ابھی نہیں۔ بہت آرام اور آہستہ سے وہ کھلے گیٹ کے اندر چلا گیا۔ سردی بڑھ گئی تھی، لان خالی تھا، سب اندر تھے۔ اس نے گردن ادھر ادھر گھما کر درمیانی دروازہ تلاش کیا۔ وہ سامنے ہی تھا۔ اس پہ گھنٹی لگی تھی، لیکن پہلے اس نے دروازہ دھکیلا تو وہ کھل گیا۔ اس سے جانا تو سلمان ماموں کی طرف تھا، سو ادھر رکنا بسود تھا۔ وہ دروازے سے گزر کر سلمان ماموں کی لان میں داخل ہو گیا۔ اتنے برسوں سے بنا اجازت دوسروں کے گھروں، لاکرز، موبائلز اور ای میلز میں خاموشی سے داخل ہونے اور نکلنے کی عادت کے باوجود وہ آفیشل کام کے بغیر ٹریس پاسنگ نہیں کیا کرتا تھا۔ اب بھی یہ کرتے وقت اس کے ذہن میں یہی بات تھی کہ وہ ان کے ماموں کا نہیں بلکہ سسر کا بھی گھر ہے۔ اندر جا کر وہ بتا دے گا کہ وہ کس طرح داخل ہوا ہے، بات ختم۔ سلمان ماموں کا ہرا بھرا لان بھی سنسان اور سرد پڑا تھا۔ اسے پچھتاوا ہوا کہ اس نے پھول اٹھانے کا تکلف کیوں کیا۔ خواہ ایک بوجھ اٹھائے پھر رہا ہے۔ اس نے گلدستہ لان کی میز پر رکھ دیا اور خود گلی کے داخلی دروازے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ گھنٹی باہر گیٹ پر تھی، اندرونی دروازے پر نہیں۔ اب کیا صرف دروازہ کھٹکھٹائے پہ کوئی باہر نکلے گا؟ بہت تذبذب سے اس نے داخلی دروازے پر دستک دی۔ البتہ وہ خود بھی جانتا تھا کہ اندر کمروں میں موجود افراد اس وقت یہ دستک نہیں سن پائیں گے۔ وہ جان بوجھ کر اس طرح کر رہا تھا تاکہ ان سے ملنا نہ پڑے اور وہ کہہ سکے ممی میں گیا تھا مگر آپ کے بھائیوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا، میں کیا کرتا، سو واپس آ گیا۔ حسب توقع دروازہ کسی نے نہیں کھولا۔ وہ سرد پڑتے ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں ڈالے گھر کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا یوں ہی جائزہ لینے لگا۔ اس گھر میں کون کون ہے؟ مہمان بھی آئے ہوں گے شادی کے، کوئی جاگ رہا ہے یا نہیں؟ ایسی ہی باتوں کا سرسری سا معلوم کرنے وہ گھر کو گھوم پھر کر دیکھنے لگا۔ تمام کھڑکیاں بند تھیں، البتہ لان کے داہنی رخ پہ کھلتی ایک کھڑکی کے 2 شیشے کے پٹ کھلے تھے۔ اتنی سردی میں کون کھڑکی کھول کر بیٹھا ہے؟ اچھمبے سے بوئیں سکیڑے اس طرف آیا۔ شیشے کھلے تھے، البتہ جالی بند تھی۔ اس کے پیچھے پردے بھی گرے تھے۔ 2 پردوں کے درمیان ایک درز سی تھی جس سے کمرے کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ یہاں وہ عادت سے مجبور تھا۔ نچلا لب دان سے دبائے اس نے احتیاط سے گردن ذرا اونچی کر کے اندر دیکھا۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی تھی، صرف ایک ہی بلب جل رہا تھا۔ روشنی کا دوسرا منبع بیڈ کے تکیا پہ رکھا لیپ ٹاپ تھا جس کے سامنے وہ کوہنیوں کے بل اوندھی لیٹی تھی۔ اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ وہ تھوڑی تھلے ہتھیلی رکھے دوسرے ہاتھ کی انگلی لیپ ٹاپ سے ٹچ پیڈ پر پھیر رہی تھی۔ یہ وہی تھی جس کو اس نے دوپہر میں دیکھا تھا۔ اس نے وہی سیاہ لباس پہن رکھا تھا، سلکی بال، ملائی سے بنی جلد، اس کی کزن، اس کی بیوی۔ کیسا عجیب رشتہ تھا کہ دل میں کوئی احساس نہیں جاگتا تھا، نہ ہی اس سے ملنے کی کوئی خواہش تھی۔ نہ جانے کیوں وہ مایوس ہوا تھا۔ جس طرح لوگ مڑ مڑ کر اسے ہوٹل کی لابی میں دیکھ رہے تھے، اسے وہ سب کچھ ناگوار لگا تھا۔ گو کہ اس کا لباس ایسا نہ تھا۔ آستین پوری تھی، قمیض لمبی تھی، نیچے کھلا ٹراؤزر تھا، مگر اس کے کپڑوں کی فائل ہی کچھ ایسی تھی اور کچھ اس کا انداز کہ وہ توجہ کھینچتے تھے۔ اسے ایسی لڑکیاں کبھی بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ اسے یہ لڑکی بھی قطعاً اچھی نہیں لگی تھی۔ رات کی مقدس خاموشی میں بٹنوں کی آواز نے ارتکاز پیدا کیا تو وہ چونکا۔ وہ اب اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بے چینی سے موبائل پہ کال ملا رہی تھی۔ ہیلو زارا، شاید رابطہ مل گیا تھا، تب ہی وہ دبے دبے جوش سے چہکی، کیسی ہو؟ سو تو نہیں گئی تھی؟ حیا بول رہی ہوں۔ جہان نے سوچا وہ کیوں سردی میں کھڑا کسی کے کمرے میں جھانک رہا ہے۔ اس کو ممی نے ماموں وغیرہ کے سارے نمبرز دے رکھے ہیں۔
پھر وہ انہیں کال کر کے بتا کیوں نہیں رہا کہ وہ ان کے گھر آ چکا ہے؟ اگر اس کی نیت اندر جانے کی ہوتی تو وہ لاک توڑ کر بھی اندر داخل ہو جاتا۔ بات ساری نیت کی تھی۔ ساری باتیں چھوڑ کر اور میرے پاس جو بڑی خبر ہے وہ سنو۔ تم یقین نہیں کرو گی، میں جانتی ہوں۔ وہ اندر موجود لڑکی کی باتیں بے توجہی سے سن رہا تھا۔ موبائل جیب سے نکالتے ہوئے وہ سلمان ماموں کو فون کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے نمبر ملایا پھر بند کر دیا، پھر ملایا پھر بند کر دیا۔ کین یو بلیو اٹ زارا کہ مجھے یورپین یونین نے اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے؟ موبائل کے اسکرین پہ انگلی سے نمبر لکھتا وہ جیسے چونکا تھا۔ یورپین یونین کا اسکالرشپ، ارمسمنٹس کا ایکسچینج پروگرام۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اپنی دوست سے جو گفتگو کر رہی تھی اس میں یہی نام اس نے لیا تھا۔ کیا وہ اسکالرشپ کے لیے کہیں جا رہی تھی؟ اس نے موبائل واپس جیب میں ڈالا۔ اس کی ساری حسیات اندر ہوتی گفتگو پہ لگ گئی۔ نہیں، اسپین کی نہیں بلکہ ترکی کی اسپانجی یونیورسٹی نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے اور اب ہم ایک سیمسٹر پڑھنے 5 ماہ کے لیے استنبول جا رہے ہیں۔ باہر سردی اور تاریکی میں کھڑکی کے ساتھ کھڑے جہان کو محسوس ہوا کسی نے اس کا سانس روک دیا ہو۔ ترکی، استنبول، 5 ماہ۔ اس نے بے یقینی سے پردوں کی درد سے جھلکتے منظر کو دیکھا۔ اس کا دماغ جیسے سن ہو گیا تھا۔ وہ اب اپنی دوست کو سبانجی ہیڈ اسکارف پہ پابندی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس کی توجہ پھر بھٹک گئی۔ اسے لگا اسے پیشانی پہ پسینہ آ گیا ہے۔ جیکٹ کی آستین سے ماتھا صاف کرتے ہوئے وہ ذرا پیچھے کو ہوا تو ساتھ میں لگے گملوں سے ہاتھ ٹکرایا۔ بے خیالی میں ہونے والے اس عمل سے گملہ لڑک گیا۔ نیچے گھاس تھی اس لیے وہ ٹوٹا نہیں، مگر پتوں کی ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ بھی اندر سنائی دی تھی۔ تب ہی اس نے اس لڑکی کو چونک کر کھڑکی کی طرف آتے دیکھا تھا۔ وہ بہت احتیاط سے ایک طرف ہو گیا۔ کیا وہ اتنی بے وقوف یا لاپرواہ نہیں تھی کہ اس کی حسیات کافی تیز تھی؟ اسے اب یہاں سے چلے جانا چاہیے، اس سے قبل کہ وہ پکڑا جائے۔ ابا مجھے کبھی اسکارف لینے یا سر ڈھکنے پہ مجبور نہیں کیا، تھینک گاڈ۔ کھڑکی کی طرف نہیں آئی بلکہ سلسلہ کلام وہیں سے جوڑے کہنے لگی۔ وہ دوسری دفعہ چونکا تھا۔ تھینک گاڈ، اس بات پہ تھینک گاڈ کہ اس کے باپ نے کبھی اسے سر ڈھکنے نہیں دیا۔ کیا عجیب لڑکی ہے یہ۔ چند لمحوں نے اس نے فیصلہ کیا کہ اس سے کیا کرنا ہے۔ اسے اندر نہیں جانا، اسے ان لوگوں سے ابھی نہیں ملنا۔ اسے پہلے اپنی بیوی سے بات کرنی ہوگی۔ اسے ان سے ملنے اور ان کو اپنی طرف سے کوئی بھی امید لگانے سے قبل اس لڑکی کو جاننا اور اعتماد میں لینا ہوگا۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ کسی نہ کسی طرح اسے ترکی کا اسکالرشپ حاصل کرنے سے روکنا ہے۔ اللہ اللہ، اگر وہ ترکی آ گئی تو وہ بری طرح سے پھنس جائے گا۔ کیسے سنبھالے گا وہ سب کچھ؟ اس نے گردن موڑ کر لان کی میز پر رکھے گلدستے کو دیکھا، پھر کچھ سوچ کر جیب سے لفافوں کا بنڈل نکالا۔ وہ لفافہ جس پر ایک روز قبل کی مہر درج تھی اس نے وہ علیحدہ کیا، پھر اندرونی جیب سے پین نکالا۔ چند لمحے سوچتا رہا، پھر لفافے کے اندر رکھا چکور سفید موٹا کاغذ باہر نکالا اور اس پہ لکھا ویلکم ٹو سبانجی۔ یہ اسے چمکانے کے لیے بہت ہوگا۔ کسی اور مقصد کے لیے گئے لفافے پہ اس کا نام لکھ کر اس نے ٹھیک سے اسے بند کیا۔ اندر وہ ابھی تک اپنی دوست کو پرسوں ہونے والی مہندی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ وہ دبے قدموں چلتا ان میں لگی کرسیوں تک آیا، لان میں لگی کرسیوں تک آیا، میز پر رکھا بکے اٹھایا اور متلاشی نظروں سے گھر کو دیکھا۔ کدھر رکھے وہ اس کو؟ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں سب سے پہلے حیا دیکھے، اس کے باپ نہیں۔ حیا، یہ نام بھی کتنا غیر مانوس سا تھا۔ اسے یہ گھر کے اندر رکھنا چاہیے۔ کچن کا ایک دروازہ عموماً باہر کی طرف کھلتا ہے، شاید وہ کھلا ہو۔ یہی سوچ کر وہ گھوم کر گھر کی دوسری طرف آیا۔ کچن کا بیرونی دروازہ بند تھا، لیکن ایک کھڑکی جو باہر کی طرف کھلی تھی اس میں سے وہ یہ بوکے اندر رکھ سکتا تھا۔ کھڑکی اس طرح سے بنی تھی کہ باہر کی طرف شیشے کے پٹ تھے اور اندر کی طرف گرل تھی۔ گرل کا ڈیزائن کچھ ایسا تھا کہ وہ بوکے اس کے اندر سے گزر کر کاؤنٹر پر رکھا جا سکتا تھا، لیکن اس کے لیے پہلے شیشے کا پٹ کھولنا ہوگا۔ اس نے بس 2 دفعہ کھینچا اور پٹ کی کنڈی اکھڑ گئی۔ دیسی چیزیں، خیر اسے صرف پھول اندر رکھنے سے غرض تھی۔ نہایت آہستگی سے گلدستہ اور بند لفافہ گرل میں سے گزار کر اس نے کاؤنٹر پہ رکھا، پھر ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ شیشے والا پٹ احتیاط سے بند کرتے ہوئے وہ پلٹ گیا۔ صبح جو بھی پھول دیکھے گا لفافے پر درج نام پڑھ کر ان کو حیا کے حوالے کر دے گا۔ وہ ضرور سوچے گی کہ رات کو ان کے گھر کے اندر کون پھول رکھ کر جا سکتا ہے۔ اس سے آگے کیا ہوگا یہ اسے طے کرنا تھا۔
لیکن جو بات اسے مطمئن کرنے کے لیے کافی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اس زبردستی کی ملاقات سے بچ گیا۔ ایک ان چاہے مجبوری کے بندھن سے فرار کی مہلت میں چند دن کا اضافہ ہو گیا۔ اب وہ ممی کو کہہ سکتا تھا کہ وہ اس لیے اندر نہیں گیا کیونکہ ان کی بھتیجی ترکی آ رہی ہے، اور یہ بات ممی کو پریشان کرنے کے لیے کافی تھی۔ گھر سے نکلنے سے قبل کچھ سوچ کر وہ پورچ میں کھڑی گاڑیوں کی طرف آیا تھا۔ فریحہ نے گردن موڑ کر کچھ اچنبھے کچھ نحوست سے اسے دیکھا تھا۔ بولو، میرا خیال ہے ہم ادھر بینچ پر بیٹھ جاتے ہیں، پراعتماد سی سنجیدگی سے کہتے اس نے ہاتھ سے سڑک کنارے ہی بینچ کی طرف اشارہ کیا۔ لڑکے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، جو کہنا ہے کہو۔ ٹھیک ہے، اب آپ میری بات سنیں۔ کندھوں کو ذرا سا اچکا کر وہ اس کے سامنے کھڑا کہنے لگا، آپ نے مجھے پناہ گزین کی اولاد کہا تھا، اب بھی کہتی ہوں، بہت جلد تمہیں اس جگہ سے نکلوا کر بھی دکھاؤں گی۔ اس نے ہلکی سی استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ لیڈی فریحہ، پناہ گزین کی اولاد ہونا بہتر ہے اپنے شوہر کے چھوٹے بھائی کے ساتھ تعلقات استوار کرنے اور ہر 2 روز بعد رات کو 12:30 بجے مکینک شاپ میں وہ کرنے سے، جسے گناہ کہتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی میں پہلی دفعہ اس نے کسی گلابی سنہری سے انسانی چہرے کو سفید پڑتے دیکھا تھا، ایسا جیسے کسی نے سفید پینٹ کر دیا ہو۔ فریحہ کا سارا خون ہی نچڑ گیا۔ کتنے ہی پل وہ شل کھڑی رہی۔ اب آپ میری بات سنیں، مجھے اور میری فیملی کو اگر آپ نے یہاں سے نکلوانے کی کوشش کی تو میں آپ کے شوہر کے پاس چلا جاؤں گا، اور یہ مت سوچئے گا کہ میری بات نہیں مانیں گے۔ میں ان کو وہ ثبوت بھی دکھاؤں گا جو میں نے اکٹھے کیے ہیں۔ یہ مت بھولیے گا کہ کیمرہ ہر گھر میں ہوتا ہے۔ فریحہ نے شاید کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ یوں پکڑی جائے گی۔ وہ اتنی ششن تھی کہ جواباً کچھ بھی نہیں کہہ سکی۔ وہ اسے یوں ہی ہکا بکا چھوڑ کر پلٹ آیا۔ اس کا اپنا دل بھی زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ بہت دنوں سے اس نے فریحہ کے سامنے خود پہ اعتماد قائم کیا تھا، اور یہ کیمرے والی بات تو ایک خالی دھمکی تھی۔ اس کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا۔ سامنے کوئی مرد ہوتا تو رکھ کے 2 تھپڑ لگاتا اور بک جک کر چلتا بنتا، مگر فریحہ کا غرور کچھ ایسے گائل ہوا تھا کہ وہ سنبھل نہ سکی، اور وہ دبی مسکراہٹ کے ساتھ واپس آ گیا۔ پھر دوبارہ وہ کرامت بے کی دکان پر نہیں گیا۔ علی کرامت کے گھر جانا بھی اس نے ترک کر دیا۔ اس کی عزت نفس کو گوارا نہیں تھا کہ وہ اب ان کے گھر جائے، لیکن اکثر اسکول سے جاتے ہوئے بس اسٹاپ پر شٹل کا انتظار کرتے وہ علی کرامت کو اپنی ڈاکٹر ممی کے ساتھ آتے جاتے دیکھتا تو پھر کافی دیر ان کو دیکھتا رہتا۔ نقاب سے بھی ان کی آنکھوں کی مسکراہٹ اور نرمی چھپتی نہ تھی۔ عمر حقان اکثر نحوست سے اسے کہتا نظر آتا کہ اس کی چچی ایک بدصورت سیاہ فام عورت ہے، مگر جہان کو وہ عورت بہت خوبصورت لگتی تھی۔ مرا جمیلہ، اس کی مرا جمیلہ۔ اس نے بہت عرصے بعد بالآخر ایک دن وہ مرا جمیلہ والا کارڈ ان کو دے ڈالا۔ وہیں بس اسٹاپ پر کھڑے کارڈ پلٹ کر دیکھتے وہ بے اختیار ہنس دی تھی۔ پھر بہت عرصہ نہیں گزرا جب اس نے سنا نانا کی طبیعت خراب تھی۔ ممی کو اس خبر نے بے چین کر دیا تھا۔ وہ بار بار پاکستان فون کرتی، اسے نہ بتاتی، مگر وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑا سنتا رہتا۔ پلیز بھائی، مجھے اس طرح سے منع مت کریں، میں ابا سے ملنا چاہتی ہوں، بس میں اور جہان آئیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، پلیز آپ مجھے آنے دیں۔ وہ آنسو پوچھتی منت بھرے لہجے میں کہہ رہی ہوتی۔ ایک شام اس نے ہمت جمع کر کے ابا کے کمرے کا ایکسٹینشن ریسیور تب اٹھایا جب ابا سو رہے تھے اور ممی لیونگ روم میں بیٹھی پاکستان فون کر رہی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں سبین، بابا بالکل ٹھیک ہیں، تم یہاں آنے کا مت سوچو۔ دوسری طرف فرقان ماموں کہہ رہے تھے، مگر میرا دل کہتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، میں آنا چاہتی ہوں۔ ہرگز نہیں، تمہارے اس مفروض شوہر نے سارے زمانے میں ہمیں بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم پہلے ہی لوگوں سے اس بات پر منہ چھپاتے پھرتے ہیں کہ ہمارا بہنوئی مفرور ہے اور سیاسی پناہ لے کر رہ رہا ہے۔ اب تم آؤ گی تو ساری دنیا کیا کہے گی؟ مجھے ابا سے زیادہ کسی کی پرواہ نہیں ہے، اور سکندر میرے ساتھ نہیں آ رہے، میں بس ایک دن کے لیے آ جاتی ہوں۔ اگر رشتہ داروں سے سامنا ہو گیا تب بھی وہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ابا سے ملنے آنا پر کون مجھ پر انگلی اٹھا سکتا ہے بھائی؟ ممی کو ماموں کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میری بات سنو سبین، ہم نے تمہارے شوہر کے اس کارنامے کے بعد لوگوں سے کہہ دیا ہے کہ سکندر ذلت اور شرمندگی کے باعث ساری زندگی پاکستان کا رخ نہیں کر سکتا۔ آخر کارنامے میں تو کافی شرمناک انجام دیا ہے نا۔ ہم نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہم نے تم لوگوں سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ فون لائن پر چند لمحے ایک ششن سی خاموشی چھا گئی، پھر ممی کی ڈوبتی آواز سنائی دی، آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں بھائی؟ میں آپ کی بہن ہوں، آپ مجھے یوں ڈس آن نہیں کر سکتے۔
ہمارے بچوں کا رشتہ ہوا ہے۔ سلمان کی بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے، اس رشتے کی بات میں بات دیکھی جائے گی۔ ویسے بھی یہ تم نے اپنی خود غرضی کے باعث کیا، تم جانتی تھی کہ سکندر نے کیا کیا ہے اور تمہیں ڈر تھا کہ ہم لوگ تمہیں چھوڑ نہ دیں، اس لیے تم نے یہ رشتہ کیا تھا۔ ہاں میں نے دکھائی تھی خود غرضی، ہاں میں نے چھپائی تھی حقیقت، مگر میں نے یہ رشتہ جوڑنے کے لیے کیا، صرف اس لیے کہ میں آپ سے نہ کٹوں۔ اب آپ مجھے میرے باپ سے ملنے سے روک رہے ہیں اس لیے کہ آپ لوگوں کے سامنے جھوٹے ثابت نہ ہو جائیں۔ ممی دبی دبی چیخی تھی۔ اگر تم اس طرح آؤ گی تو نہ صرف ہم میں سے کوئی تمہیں لینے نہیں جائے گا، بلکہ ہم وقتاً تم سے قطع تعلق کر لیں گے، اور جب ابا جان کو یہ معلوم ہوگا تو ان پر کیا گزرے گی یہ سوچ لینا، اور یہ بھی کہ اگر ان کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار صرف تم ہوگی۔ بھائی، ممی کہتی رہ گئی، مگر دوسری طرف سے فون رکھ دیا گیا تھا۔ اس نے ممی کے ریسیور رکھنے کا انتظار کیا، پھر آہستہ سے فون رکھ کر باہر آ گیا۔ ممی صوفے پر بیٹھی سر ہاتھوں میں دیے دبی دبی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اس نے ٹیشو کے ڈبے سے 2 ٹیشو نکالے اور ان کے سامنے لا کر دیے۔ ممی نے پھیکا چہرہ اٹھایا۔ ممی، آپ ماموں کی بات نہ سنیں، ہم پاکستان ضرور جائیں گے۔ اگر وہ ہمیں لینے نہ آئیں تو ہمارے پاس ان کا ایڈریس ہے، ہم کیب کر کے چلے جائیں گے۔ وہ بس نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ شاید انہیں معلوم تھا کہ وہ دوسرے فون پر سب سنتا رہا ہے۔ ہم ان کے گھر جائیں گے، مگر ہم وہاں کچھ کھائیں گے نہیں، اس نے جیسے انہیں یاد دلایا۔ آنسوؤں کے درمیان ہلکا سا مسکرائی اور اس بات میں سر ہلایا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیوں مسکرائی ہیں۔ بہت سال بعد اسے احساس ہوا کہ وہ شاید اپنے کم عمر بیٹے کی خودداری اور عزت نفس کے پاس پہ فخر سے مسکرائی تھی۔ ممی نے ماموں کی ایک نہیں سنی، انہوں نے پیسے جوڑنے شروع کیے۔ وہ زیور جو انہوں نے اپنی بھتیجی کے لیے رکھا تھا وہ بھی بیچ دیا۔ اب وہ صرف روانگی کے انتظام میں لگی تھی۔ ابا کی طبیعت بہت بگڑتی جا رہی تھی، ممی کو ان کے ساتھ کسی کے رہنے کا انتظام بھی کرنا تھا۔ ابھی روانگی میں 2 دن تھے کہ ماموں کا فون آ گیا، نانا جان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ممی کے لیے نانا کے انتقال کی خبر کا صدمہ اس صدمے سے کہیں چھوٹا تھا جو انہیں یہ جان کر لگا تھا کہ نانا کا انتقال اس روز نہیں بلکہ 1 ہفتہ قبل ہوا تھا، مگر چونکہ ممی کے آنے سے ماموں کی عزت اور شان میں انگلی اٹھائی جانے کا خدشہ تھا، اس لیے ان کو اطلاع دیر سے دی گئی ہے تاکہ وہ ان کے وفات کی رسومات میں بھی شامل نہ ہو سکیں۔ وہ انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، خط اور فون کا زمانہ تھا، مگر ممی کا نمبر اور ایڈریس بہت دفعہ گھر بدلنے اور دیگر رشتہ داروں سے رابطہ ہونے کے باعث فقط ماموں کے پاس تھا، اس لیے کسی اور سے بھی اطلاع نہ پہنچ سکی۔ اس روز اس نے پہلی دفعہ اپنی بہت صبر کرنے والی مضبوط ماں کو، جن کی سسکیوں کی آواز سانس کی آواز سے اونچی نہیں ہوتی تھی، پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح روتے دیکھا۔ ان کا تو جیسے سب کچھ لٹ گیا تھا، ان کے پاس رونے کو بہت سے غم تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس کس بات کا ماتم کریں، باپ کے مرنے کا یا بھائیوں کے رویے کا۔ وہ 2 روز تک وہ ٹھیک سے کچھ کھا پی نہیں سکی، وہ بس خاموشی سے ان کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا۔ تیسرے روز والی کرامت کی ممی کو بلا لایا۔ وہ آئیں اور ممی کو تسلی دینے لگی۔ ممی ذرا سنبھل گئیں، انہوں نے کھانا بھی کھا لیا، مگر ان کے جانے کے بعد وہ اس سے بولی، سنو جہان، میرا خیال تھا تم راز رکھنا جانتے ہو، ہمارے مسئلے اور ہماری پریشانیاں بھی راز ہی ہوتے ہیں، ان کا دوسروں کے سامنے اشتہار نہیں لگاتے بیٹا۔ جو انسان اپنے آنسو دوسروں سے صاف کرواتا ہے وہ خود کو بے عزت کر دیتا ہے، اور جو اپنے آنسو خود پونچھتا ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بن جاتا ہے۔ اس نے خفت سے سر ہلایا۔ یہ بات اس نے اپنے ذہن میں، دل میں اور ہاتھ کی لکیروں میں نقش کر لی کہ اسے اپنے مسئلے خود ہی اکیلے اور تنہا حل کرنے ہیں، کبھی بھی لوگوں کو بتا کر نہ ہمدردی لینی ہے نہ ہی تحسین مانگنی ہے۔ ممی نے پاکستان جانے کا ارادہ بدل دیا۔ نانا جان رہے نہیں، اور جن لوگوں کے دل میں ان کی اور ان کے شوہر کی عزت و حرمت نہ تھی وہ ان لوگوں کے درمیان جا کر کیا کرتی۔ دوبارہ ان کے سامنے نہیں روئی، لیکن اب وہ بہت دکھی رہنے لگی تھی۔ ابا کی طبیعت ان دنوں خوابوں سے بگڑنے لگی تھی جو ان کو اب قریباً ہر رات ستاتے تھے۔ کچھ خواب تو اسے بھی آتے تھے، مگر اس کے خواب میں اس کو ملامت نہیں کیا جاتا تھا، بس وہ آواز، وہ پاک اسپائی، وہ گھوڑا، وہ فوارہ، وہ سارا منظر پھر سے تازہ ہو جاتا، ایسے جیسے زخم تازہ ہوتے ہیں۔ معلوم نہیں ابا کیا دیکھتے تھے، مگر وہ ان کا راتوں کو چیخنا چلانا شروع کر دیتے تھے۔ کبھی کبھی ممی کے چہرے پر کوئی نشان دیکھتا تو جان جاتا کہ ابا نے ہاتھ میں اٹھائی چیز ان کو دے ماری ہوگی۔
مگر ممی کوئی شکایت نہیں کرتی تھی۔ یہ وہ سکندر احمد نہیں تھے جنہوں نے اپنے ملک سے غداری کی تھی۔ یہ ایک ذہنی مریض قابل رحم آدمی تھے اور اب انہیں ممی کی ضرورت تھی۔ پھر ایک عرصہ وہ اسپتال بھی رہے۔ پھر جب وہ پاکستان آئے تو ان کو مستقل رکھنا پڑا۔ یہ دعائیں ان کو سارا دن خاموش اور پرسکون رکھتی، چاہے وہ لوگ جاگ رہے ہوتے یا سو رہے ہوتے۔ کچھ ہی عرصے بعد ابا ایک انسان سے ایک ایسے مریض بن گئے تھے جو کمرے تک محدود ہو گئے تھے۔ ہاں، ہر 15-20 دن بعد ایک دورہ ان کو پڑتا تو وہ توڑ پھوڑ کرتے، چیختے چلاتے، مگر ممی سنبھال لیتی۔ اپنے مسئلے خود ہی حل کرتے کرتے وہ پہلے سے بہت مضبوط ہو گئی تھی۔ کرامت بے کی دکان چھوڑنے کے بعد کچھ عرصہ بعد اس نے چابی ساز کے پاس نوکری کر لی تھی۔ شام میں اب وہ اس دکان پر جاتا جو ان کے گھر سے 10 منٹ پیدل رستے پر تھی۔ اگر اسے کسی کام میں مزہ آتا تھا تو وہ چابیاں بنانے میں تھا۔ کچھ عرصہ تو وہ صرف سیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ عام چابیوں کے بعد وہ چائنیز تالوں اور پیچیدہ اقسام کے سیف کی کنجی سازی سیکھنے لگا۔ اس کے پاس لائبریری سے لی گئی ان کتابوں کا ڈھیر ہوا کرتا تھا جن میں لاک توڑنے یا کنجی سازی کے متعلق کوئی معلومات ہوتی تھی۔ بہت مہارت سے بنا کوئی ضرب لگائے تالا توڑنا، وہ ماسٹر کی سے یا لوہے کی پن سے وہ ان فن میں طاق ہوتا جا رہا تھا۔ ان سب مشغلوں کا اثر اس کی پڑھائی پہ البتہ ضرور پڑا۔ وہ کبھی بھی بہت لائق قسم کا طالب علم نہیں بن سکا۔ اس کے گریڈ ہمیشہ میڈیم رہے۔ وہ ذہین تھا مگر اس کو پڑھائی میں دلچسپی نہ تھی۔ دوسرے کام اسے زیادہ دلچسپ لگتے تھے۔ اس کی 14ویں سالگرہ بیتے زیادہ وقت نہیں بیتا تھا جب فرقان ماموں نے اطلاع دی کہ وہ سلمان ماموں ترکی آ رہے ہیں۔ خون پانی سے گاڑھا ہوتا ہے، اس نے یہ دیکھ لیا۔ ممی پرانی تلخیاں بلا کر ان کے آنے کی تیاریوں میں لگ گئی۔ انہوں نے جیسے دل سے ماموں کو معاف کر دیا تھا۔ ان کے خیال میں ماموں ان کے اس سوال کے جواب میں یہاں آ رہے تھے جو 15 روز پہلے انہوں نے فون پہ ان سے پوچھا تھا کہ اگر وہ اور جہان سکندر شاہ کو لے کر پاکستان آئیں اور ان کا مقدمہ لڑیں تو کیا ماموں ان کو مورل سپورٹ دیں گے؟ مالی مدد کا ایک ٹکا نہیں چاہیے تھا انہیں، بس ماموں کا ساتھ درکار تھا۔ فرقان ماموں جواباً خاموش ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ وہ سلمان کچھ روز تک آئیں گے، پھر اس بارے میں بات کریں گے۔ ممی کی اور بات تھی مگر اس کا دل اپنے ماموں سے اتنا بدظن ہو چکا تھا کہ اسے ان کے بارے میں کوئی خوش فہمی نہ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کرتے ہوئے ممی کو سنتا رہتا جو اب اٹھتے بیٹھتے کہا کرتی، ہم پاکستان واپس ضرور جائیں گے، اتنے برس بیت گئے ہیں، لوگ بھول بھال گئے ہوں گے، اب یہ جلاد وطنی ختم ہونی چاہیے، بھائی ضرور ہمارا ساتھ دیں گے، میرے بھائی بہت۔ اور ممی ڈھونڈ ڈھونڈ کر ماموں کی خوبیاں گنواتی رہتی۔ اس نے بہت عرصے بعد انہیں اس طرح خوش اور پر امید دیکھا تھا۔ وہ انہیں کہہ نہیں سکا کہ اپنے مسائل حل کے لیے انہیں اب دوسروں کی مدد نہیں چاہیے، انہیں اپنی کہی بات یاد رکھنی چاہیے، مگر ممی بھائیوں کے نرم رویے دیکھ کر انہیں دوسروں کی فرصت سے نکال کر اپنوں میں لے آئی تھی۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ یہ سب کہہ کر ماں کو مغموم کرے۔ ابا کا ہونا نہ ہونا برابر تھا مگر ممی اس کے لیے سب کچھ تھی۔ ان کی مشقت، محنت، قربانیاں اور ایک کمزور عورت سے ایک مضبوط عورت میں ارتقاء کا عمل جو اس نے عمر کی منزلیں طے کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے بہت دعا کی کہ ممی دکھی نہ ہوں مگر اسے لگتا تھا کہ ممی غلط لوگوں سے امید لگا کر دکھی ضرور ہوں گی۔ لیکن جو ہوا وہ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ دونوں ماموں آ ہی گئے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد جب وہ برتن اٹھا کر انہیں کچن کے سنک میں دھونے کے لیے جمع کر رہا تھا تو ممی اور ماموں کے درمیان ہونے والی گفتگو اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ بالکل، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اب تم لوگ پاکستان آ جاؤ، صوفے پر بہت کروفر سے بیٹھے روبدار سے فرقان ماموں کہہ رہے تھے۔ ان کی بات پہ کچن میں کھڑا جہان تو ایک طرف ممی بھی حیران رہ گئی۔ اتنی جلدی ماموں مان جائیں گے؟ ان دونوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تم لوگ ہمارے ساتھ آ کر رہو، وہ سب تمہارا ہی ہے سبین، پرانی باتیں بھول جاؤ، آگے کی سوچو، جہان کی پوری زندگی پڑی ہے، وہ بھی وہیں پڑھ لے گا، پھر ہائی اسکول کے بعد ہم اسے باہر بھیج دیں گے کسی بہت اچھی یونیورسٹی میں، آخر وہ ہمارا بیٹا ہے اور پھر ہمارا داماد بھی تو بنے گا۔ فرقان ماموں نے کہتے ہوئے ایک نظر سلمان ماموں پر ڈالی۔ انہوں نے تائیدی انداز میں سر کو اس بات میں جنبش دی۔ وہ ایسے ہی تھے، بڑے بھائی کے ادب میں ان کی ہر بات تائید کرنے والے۔ تم جہان کی زندگی کا سوچو سبین، اس کو ایک بہترین مستقبل دو، ہم اس کے بڑے ہیں، ہم اس کے باپ بن کر پالیں گے۔ باپ بن کر؟
وہ بالکل ٹھہر گیا۔ اس نے نل بند کر دیا۔ لاؤنج میں خاموشی تھی، مگر ایک آواز اب بھی آ رہی تھی جو بند نل کے منہ سے قطرے ٹپکنے کی ہوتی ہے، جو اس کی ماں کی ساری امیدوں، خوابوں اور توقعات کے بہنے کی تھی۔ اسے ماموں کی بات ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آئی تھی، مگر کئی دن سے خود کو بہلانے والی اس کی ماں فوراً سمجھ گئی تھی۔ جب ممی بولی تو ان کی آواز میں بھائیوں کی محبت کو ترسی، رشتوں پر مان رکھنے والی عورت نہیں بلکہ ایک خوددار عورت کی جھلک تھی، جس کے نزدیک اپنے گھر کی خودداری سب سے بڑھ کر تھی۔ میرے بیٹے کا باپ ابھی زندہ ہے بھائی، اور اس کی ماں کے ہاتھ بھی سلامت ہے۔ میں خود محنت کر کے اسے پاکستان بھی لے جا سکتی ہوں اور سکندر کا کیس بھی لڑ سکتی ہوں۔ مجھے سکندر کو مظلوم ثابت نہیں کرنا، بلکہ بیماری کے باعث سزا میں کمی کی اپیل کرنی ہے، اور مجھے آپ سے مورل سپورٹ کے علاوہ کچھ نہیں درکار تھا۔ تم ایک انتہائی ضدی عورت ہو۔ فرقان ماموں ایک دم بڑک اٹھے تھے۔ جس غرور اور بد دماغ آدمی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، تم اس کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر رہی ہو۔ تم اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ وہ آدمی میرا شوہر ہے اور بیمار ہے، وہ مجھ پہ انحصار کرتا ہے، اور آپ کہتے ہیں میں اسے چھوڑ دوں؟ اور جو اس نے کیا وہ، اس کا فیصلہ کرنے والے میں یا آپ نہیں، عدالت ہے، اور اب تو وہ بیمار ہیں، ان کو میں کس طرح اکیلا چھوڑ سکتی ہوں؟ نفرت گناہ سے کی جاتی ہے، گناہگار سے تو نہیں۔ یعنی کہ تم اس کو ہر جرم سے بری و ذمہ قرار دے رہی ہو؟ ماموں کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم نے جلاد وطنی کاٹی ہے اور کئی برس کاٹی ہے۔ اب وہ بیمار ہے۔ سکندر وہ انسان نہیں رہے جنہوں نے جرم کیا تھا، وہ صرف ایک مریض رہ گئے ہیں۔ آپ مجھ سے یہ کہہ بھی کیسے سکتے ہیں کہ میں انہیں چھوڑ دوں؟ ممی کی آنکھیں حیرت اور دکھ سے بھر گئیں۔ اگر تم یوں اس کا ساتھ دو گی تو تم ہر رشتہ کھو دو گی، سب تم سے دور ہو جائیں گے۔ سبین، تم غلط کر رہی ہو، سلمان ماموں نے دھیرے مگر افسردہ انداز میں کہا۔ اگر میری فیملی کو کاٹ کر سب مجھ سے خوش رہتے ہیں تو مجھے یہ خوشی نہیں چاہیے، نہ ہی ایسے رشتے۔ انہوں نے اپنی آنکھ سے ایک آنسو نہیں ٹپکنے دیا۔ روندی ہوئی آواز میں وہ سر اٹھا کر مضبوطی سے بولی تھی، تم ہماری بات مان لیتی، سکندر سے طلاق لے کر ہمارے ساتھ چلتی تو ہم تمہارے بیٹے کو بھی پڑھاتے اور اسے سر اٹھا کر جینے کے قابل بھی بناتے۔ لیکن اگر تم ہماری بات یوں رد کرو گی تو ہم بھی کبھی تمہارا ساتھ نہیں دے پائیں گے۔ فرقان ماموں کا انداز دو ٹوک اور مزید سخت ہو گیا تھا۔ وہ ترکی کی فتح حاصل کرنے آئے تھے تاکہ جب بہن کو اپنے ساتھ لے کر جائیں تو سر اٹھا کر لوگوں سے یہ کہہ سکیں کہ انہوں نے ایک قابل نفرت آدمی کو اپنے خاندان سے نکال پھینکا، اور پھر بہن بانجے کے سر پر ہاتھ رکھنے پہ انہیں تحسین و تمغے بھی مل جائیں۔ مگر ممی کو اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے یہ مظلوم ترحم آمیز کردار منظور نہ تھا۔ وہ سر اٹھا کر جینا چاہتی تھی۔ پہلے بھی آپ نے کب میرا ساتھ دیا؟ جو اگر آپ نہیں دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم رشتوں کو کھو کر پچھتاؤ گی۔ میں رشتوں کو جان کر بھی پچھتا رہی ہوں بھائی۔ کتنے ہی سیاست دان ہیں جو ملک سے غداری کر کے باہر چلے جاتے ہیں، مگر ان کی واپسی پہ آپ ہی ان کو ووٹ دیتے ہیں کیونکہ وہ امیر لوگ ہوتے ہیں۔ ہم آپ کی نظروں میں معیوب اس لیے ہیں کیونکہ ہم غریب ہیں۔ ہمارے پاس ترکی میں لمبی چوڑی جائیداد نہیں ہے، کوئی بہت اونچا سوشل اسٹیٹس نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو آپ کبھی ہم سے یوں قطع تعلق نہ کرتے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یہاں رہو گی تو کیا عزت سے رہو گی؟ نہیں، تم ہمیشہ معیوب ہی رہو گی، ایک مفرور قومی مجرم کی بیوی بن کر ذلیل ہوگی ہمیشہ۔ فرقان ماموں غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے، سلمان ماموں بھی ساتھ ہی اٹھے تھے۔ ان کے چہرے سے عیان تھا کہ وہ بڑے ماموں سے متفق ہے، البتہ ان کو اس طریقہ کار سے اختلاف تھا، لیکن وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھے۔ اور تم؟ بڑے ماموں کی نظر کچن کے دروازے پہ کھڑے اس دبلے پتلے لڑکے پہ پڑی تو انہوں نے اس کی طرف انگلی اٹھائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یہاں عزت سے جی سکو گے؟ کبھی نہیں۔ تم ذلیل ہوگے، تم خوار ہوگے، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے نام پہ ایک شرمناک دبا ہے۔ تم کبھی سر اٹھا کر نہیں جی سکو گے، تمہارے باپ کا نام، تمہارا سر ہمیشہ شرم سے جھکاتا رہے گا۔ تم کتوں کی سی زندگی گزارو گے، کبھی بھی عزت اور وقار سے اپنے ملک کا رخ نہیں کر سکو گے۔ وہ غصے میں بولتے کانپنے لگے تھے، اور کانپ تو اس کا دل بھی رہا تھا۔ وہ بہت ہراساں سا دروازے کو مضبوطی سے پکڑے کھڑا تھا۔ بس کریں بھائی، میرے بیٹے کو یوں ٹارچر مت کریں۔ اس نے اپنی ماں کو اپنے سامنے آ کر کھڑے ہوتے دیکھا۔ اس کا قد اپنی ماں سے ذرا سا اونچا تھا، پھر بھی وہ اس کے سامنے ایک ڈال تھی۔ کیوں؟ اسے بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ اس کی ماں نے اس کے لیے کتنا غلط فیصلہ کیا۔ میں نے تمہیں ایک آپشن دیا تھا جو تمہارے بیٹے کے لیے اپنے ملک عزت سے لوٹنے کا واحد راستہ تھا، مگر وہ تم نے ٹھکرا دیا۔
تم نے اپنی ضد کی وجہ سے اس کی زندگی بھی جہنم بنا دی ہے۔ میں اس کی زندگی جہنم نہیں بننے دوں گی۔ سنا آپ نے؟ یہ سر اٹھا کر جیے گا، یہ میجر احمد کا پوتا ہے، یہ انہی کی طرف فوج میں جائے گا۔ مجھے آپ کی کسی مدد کی ضرورت نہیں، میں خود بھیجوں گی اپنے بیٹے کو فوج میں، اور آپ دیکھیے گا ایک دن میرا بیٹا سر اٹھا کر جیے گا۔ اس نے اپنی نرم خو ماں کو اپنے سامنے ڈال بن کر کہتے سنا۔ فوج، مائی فٹ۔ فرقان ماموں نے میز پر رکھا اپنا سگریٹ لائٹر اٹھاتے ہوئے استزائیہ سر جھٹکا۔ تم بھول رہی ہو سبین، تمہارا بیٹا غدار کا بیٹا ہے، اور غدار کے بیٹے کو فوج میں کبھی نوکری نہیں ملتی۔ ارے وہ تو اسے چھاؤنی کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیں گے، اس لیے ایسی کوشش بھی مت کرنا، اور اگر کرنے کے بعد بے عزت ہو کر نکلے جاؤ تو مدد کے لیے میرا دروازہ مت کھٹکھٹانا۔ بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنی شعلہ بار نگاہوں کا رخ جہان کی طرف کیا، جو بالکل دم سادے انہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر اسی طرح گشت شہادت اٹھائے تو انہوں نے ان آخری الفاظ سے متنبہ کیا جو ایک عمر اس کے ذہن میں گونجتے رہے تھے۔ تم لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اب جب تمہیں مدد چاہیے ہو تو ہمارے پاس مت آنا، ہمارا دروازہ مت کھٹکھٹانا، لیکن مجھے یقین ہے تم بہت جلد پچھتاؤں کا شکار ہو کر ہمارے دروازے پر ضرور آؤ گے۔ اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گئے۔ ملال زدہ سے سلمان ماموں بھی ان کے پیچھے ہو لیے۔ ممی سر ہاتھوں میں لیے صوفے پہ گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی، اور وہ اسی طرح بت بنا کچن کی چوکھٹ پہ کھڑا رہا۔ فرقان ماموں کے الفاظ نے اس کا اندر باہر توڑ رکھا تھا۔ اتنی ذلت، اتنی بےعزتی، کتوں کی سی زندگی گزارنے کی بددعا۔ ماموں نے اپنی زخمی انا کی تسکین کے لیے کیا کچھ نہیں کہہ دیا تھا، تب اسے لگا تھا کہ وہ کبھی سر اٹھا کر نہیں جی پائے گا۔ وہ فوجی چھاؤنی کے قریب بھی نہیں بٹک سکتا، پاک سپاہی بننا تو بہت دور کی بات تھی۔ یہ احساس ہی اس کے سارے خوابوں کو ڈبو گیا۔ کئی دن تک وہ اور ممی نارمل نہیں ہو سکے۔ دونوں چپ چپ سے رہتے تھے، ایک دوسرے سے نگاہیں چرائے اپنے کام نپٹاتے رہتے۔ وہ بہت تکلیف دہ دن تھے۔ مگر ممی روئی نہیں، انہوں نے اپنا کام بڑھا لیا، اس نے بھی اپنے کام کا دائرہ کار بڑھا دیا۔ ابا کی بیماری بھی بڑھتی گئی، کبھی کبھی تو بہت ہی قابو سے باہر ہو جاتے، چیختے چلاتے ہاتھ میں آئی چیز دے مارتے، ان بلیو پرنٹس کا ذکر کرتے جو انہوں نے آگے بھیجے تھے، اس پاک سپاہی کا ذکر کرتے جس کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ مگر اب ممی اور وہ انہیں سنبھال لیا کرتے تھے، بس خود کو سنبھالنے میں انہیں بہت عرصہ لگا تھا۔ کہنے والے تو کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، مگر سننے والوں کے لیے وہ باتیں ساری زندگی لیے ایک چبھن بن جاتی ہیں۔ وقت بھی گزرتا گیا، باسفورس کے پل تلے پانی بہتا گیا، سمندری بگلے استنبول کے اوپر پرواز کرتے رہے۔ وہ ہائی اسکول کے آخری سال میں تھا جب پیون نے آ کر اطلاع دی کہ ہاؤس ماسٹر آفس میں کوئی ملاقاتی اس کا منتظر ہے۔ وہ لجتا ہوا کلاس سے نکلا اور ہاؤس ماسٹر کے آفس کے دروازے تک آیا۔ اندر جیسے کوئی طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا۔ ہاؤس ماسٹر کے آفس کے اندر جیسے کوئی طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا۔ کھلی درازیں، بکھرے کاغذ، ہر چیز الٹ پلٹ پڑی تھی۔ ہاؤس ماسٹر احمد طور پر پریشانی کے عالم میں ایک دراز کھنگال رہے تھے۔ ان کا اسسٹنٹ دوسری دراز کی چیزیں نکال کر باہر رکھ رہا تھا۔ کرسی پہ ایک صاحب خاموشی سے بیٹھے تھے۔ آخر چابی گئی کدھر؟ احمد بے جنجلا کر کہہ رہے تھے۔ جہان کی نظریں دیوار کے ساتھ لگے لاکر پر پھسل گئی جو مقفل تھا۔ یقیناً اس کی چابی نہیں مل رہی تھی۔ بولو، بتاؤ، اب میں ہیڈ ماسٹر کو کیا کہوں کہ میرے اسسٹنٹ کی لاپرواہی کی وجہ سے لاکر نہیں کھل رہا اور فائل نہیں نکالی جا سکتی۔ اپنی جھنجھلاہٹ اور پریشانی میں انہوں نے دروازے میں کھڑے لڑکے کو نہیں دیکھا تھا۔ سر، میں نے یہیں رکھی تھی، میں ڈھونڈ رہا ہوں ابھی۔ اسسٹنٹ کی بات کو فون کی گھنٹی نے کاٹا۔ اس نے جلدی سے ریسیور اٹھایا۔ جی سر، بس احمد بے آپ کے پاس فائل لا رہے ہیں۔ جی بس ایک منٹ۔ بمشکل اپنی گھبراہٹ پہ قابو پاتے اس نے فون پہ کہا، اور پھر ہاؤس ماسٹر کو دیکھا جن کے سرخ پڑتے چہرے کے تاثرات ناقابل بیان ہو رہے تھے۔ سر، اس نے انگلی کی پوچھ سے دروازہ بجایا۔ انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جیسے انہیں بھول گیا تھا کہ اسے وہاں کیوں بلایا تھا۔ کرسی پہ بیٹھے صاحب نے بھی گردن پھیر کر اسے دیکھا تھا۔ میں مدد کروں؟ کیا؟ ان کے چہرے پر الجھن در آئی۔ وہ خاموشی سے آگے آیا اور لا کر کے بول کو انگلی سے چھو کر کچھ محسوس کیا۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ ساری کھٹر پٹر متحرک ہاتھ سب ٹھہر گئے۔ اس نے پینٹ کی جیب سے 3 پنیں نکالی، پھر ان میں سے ایک الگ کی اور باقی واپس جیب میں ڈال لی۔ آگے ہو کر اس نے وہ پن ترچھی کر کے کی ہول میں ڈالی، پھر گردن اٹھا کر وال کلاک کو دیکھا۔
وہ تینوں نفوس جیسے دم سادے اس کو دیکھ رہے تھے۔ وہ نچلا ہونٹ دانت میں دبائے اپنے ہاتھ کو مخصوص سمتوں میں اوپر نیچے کر رہا تھا، جیسے موسیقی کا کوئی ردم ہو۔ چند لمحے سرکے اور کلک کی آواز کے ساتھ لاک کھل گیا۔ اس نے پھر گردن موڑ کر وال کلاک کو دیکھا۔ 1 منٹ اور رہ گیا، سیکنڈ لگے تھے۔ اسے مایوسی ہوئی۔ شاپ پر اس طرح کا سیف کھولنے میں اسے 50 سے 55 سیکنڈ لگے تھے۔ اس نے ہینڈل گھمایا، سیف کا دراز کھولا اور بہت ادب سے پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے یہ کیسے کیا؟ ہاؤس ماسٹر ششن تھے۔ سر، اگر آپ میری کہانی سننے میں وقت ضائع کریں گے تو فائل ہیڈ ماسٹر کے پاس کب پہنچے گی؟ کسی اچھے چابی ساز کی طرح اس نے اپنا راز نہیں کھولا۔ اور ہاں، وہ پیشانی کو ہاتھ سے چھوتے اٹھے، تمہارا شکریہ، ینگ مین۔ ان کے جانے کے بعد وہ صاحب ان کی طرف متوجہ ہوا جو کرسی پر بیٹھے بہت دلچسپی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں جہان سکندر ہوں، آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسکول ریکارڈ میں تمہارا نام جہان سکندر احمد لکھا تھا، حالانکہ سکندر کا سرنیم شاہ ہے۔ احمد میرے دادا کا نام تھا، میں ان کا نام ساتھ لگاتا ہوں، مگر آپ میرے بابا کو کیسے جانتے ہیں؟ بات کرتے ہوئے اس کے اندر کچھ اتھل پتھل سی ہوئی تھی۔ فرقان ماموں سے آخری ملاقات پھر سے تازہ ہوگی۔ ان لوگوں کا سامنا کرنا جو اس سے اس کے باپ کے حوالے سے واقف بہت اذیت ناک تھا۔ ہم باہر چل کر بات کر سکتے ہیں؟ وہ کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ پلٹ گیا۔ میں تمہارے ابا کا ایک زمانے میں بہت اچھا دوست رہا ہوں، کرنل رؤف گیلانی، شاید تم نے میرا نام سنا ہو۔ باہر اسکول کے فٹ بال کے میدان کنارے پر اس کے ساتھ چلتے ہوئے انہوں نے بتایا۔ اسے نفی میں سر ہلاتے ہوئے غور سے ان کو دیکھا۔ وہ سفید اوور کوٹ میں ملبوس اچھے کٹ کاٹ کے مہذب انسان لگتے تھے، مگر ان کے چہرے پر ایک نقاہت تھی اور ان کی آواز سے کمزوری جھلکتی تھی۔ اگر وہ ابا کے دوست تھے تو ان کو اتنا معمر نہیں لگنا چاہیے تھا جتنے وہ لگ رہے تھے۔ شاید بیمار تھے۔ اسے بے اختیار دادا کا چہرہ یاد آیا جو ان کی زندگی کی آخری رات اس نے دیکھا تھا، تھکن زدہ بیمار چہرہ۔ تمہارے ابا قصوروار تھے، مگر انہوں نے بہت کچھ میرے اوپر ڈال دیا اور ملک سے فرار ہو گئے۔ میں نے بے قصور ہوتے ہوئے بھی کئی سال ٹارچر سہا۔ 3 برس ہوئے میں باعزت بری کر دیا گیا ہوں، سارے چارجز ہٹ گئے ہیں، میرے بچے پھر سے سر اٹھا کے قابل ہو گئے ہیں، اور اب جب کہ میں علاج کے لیے لندن جا رہا تھا تو سوچا ایک دن کے لیے ترکی آ جاؤں۔ اس لیے نہیں کہ میں سکندر کی بربادی کا تماشا دیکھوں، بلکہ اس لیے کہ میں تمہیں دیکھ سکوں۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ جس شخص نے اس کی زندگی کے کئی برس برباد کیے، اس کے بیٹے کو وہ کیوں دیکھنا چاہتے تھے؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ میرا بیٹا حماد بھی تمہاری عمر کا ہے، اس نے بھی بہت برا وقت گزارا ہے۔ میری بیوی نے بھی سزا کاٹی ہے، وہ بھی اتنے بے قصور تھے جتنے تم اور تمہاری والدہ۔ ہم سکندر شاہ کے گھر والے ہیں اور ہم یہ سب ڈیزرو کرتے ہیں۔ مجھے آپ کی ہمدردی نہیں چاہیے سر۔ اس کی آواز میں تلخی گل گئی تھی۔ نہیں، تم یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے۔ جلاد وطنی کی سزا سب سے اذیت ناک سزا ہوتی ہے۔ تم لوگوں نے بہت عرصہ یہ سزا کاٹی ہے۔ کیا اب وہ وقت نہیں آ گیا کہ تم سر اٹھا کر جیو جیسے اب حماد جیے گا؟ اس کے فادر بے قصور تھے، میرے قصوروار ہیں۔ میں کبھی سر اٹھا کر نہیں جی سکتا، میں جانتا ہوں۔ وہ دونوں درخت تلے نصب ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ سامنے سرسبز میدان تھا جس پر سورج کی کرنیں ترچھی ہو کر پڑ رہی تھی۔ استنبول میں سرما کا سورج ایسا ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ مجھے تم سے ہمدردی نہیں ہے، مجھے صرف تمہارا خیال ہے۔ میں نے اپنے گھر والوں کی اذیت دیکھی ہے بچے، اور میں آج تمہاری ماں سے جب ملا تو میں نے انہیں بھی اسی اذیت میں دیکھا۔ وہ سکندر کو نہیں چھوڑ سکتی، مگر تم تو اپنے ملک واپس جا سکتے ہو۔ میں نے اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ میں جانتا ہوں میں کبھی فوج میں نہیں جا سکتا، مجھے وہ کبھی چھاؤنی کے قریب بھی نہیں بٹکنے دے گے۔ میں پھر سے ذلیل ہونے وہاں نہیں جانا چاہتا۔ وہ بہت تکلیف سے بول رہا تھا۔ فرقان ماموں کی باتیں کسی انی کی مانند اب تک دل میں گڑی تھی۔ یہ تمہیں کس نے کہا کہ تمہیں فوج میں کمیشن نہیں مل سکتا؟ وہ حیران ہوئے۔ کیونکہ میں ایک غدار کا بیٹا ہوں اور غدار کے بیٹے کو فوج میں بھرتی نہیں کیا جاتا۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہیں کسی نے غلط گائیڈ کیا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ میں تمہیں نامور ملکی غداروں کے نام گنوا سکتا ہوں جن کے خاندانوں کے کتنے ہی لڑکے فوج میں کام کر رہے ہیں۔ اگر تم قابل ہو اور تم ایک دفعہ بھی سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ رکھتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے ملک واپس جاؤ۔
وہ کتنی ہی دیر بیٹھے اسے سمجھاتے رہے کہ اسے ایک دفعہ کوشش کرنا چاہیے اور پھر ملک کے لیے قابل قدر خدمات سر انجام دے کر وہ اپنے خاندان کے نام پہ لگا دبا مٹا سکتا ہے۔ اچھائی برائی کو ڈانپ دیتی ہے۔ ان کا اپنا بیٹا بھی اگلے سال آرمی میں کمیشن کے لیے درخواست دینے جا رہا تھا۔ وہ بھی ہائی اسکول ختم کر کے ان کے پاس آ جائے اور ساتھ ہی امتحان دے۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ اگر اسے کوئی شک و شبہ تھا کہ وہ دھوکے سے اس کے باپ کو واپس ملک لے جانے اور سزا دلوانے کے لیے یہ سب کر رہے تھے تو وہ زائل ہو گیا۔ پھر بھی اس نے ان کو کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ وہ اس نہج پہ سوچنے بھی نہیں چاہتا تھا۔ فرقان ماموں کی خواہش کے مطابق وہ کتوں کی طرح ذلیل ہو کر زندگی گزار تو رہے تھے، باعزت جینے کا حق اس کو نہیں تھا۔ سپہر میں جب وہ گھر لوٹا تو ممی نے کرنل گیلانی کی آمد کا بتایا اور یہ بھی کہ وہ اس سے اسکول کا پتہ پوچھ کر گئے تھے۔ ان کی فلائٹ شام میں تھی اور وہ آج ہی اسے ملنا چاہتے تھے۔ پھر اس نے سب کچھ بتا دیا۔ مگر میں ادھر نہیں جاؤں گا، مجھے فرقان ماموں کے گھر نہیں رہنا۔ میں ان لوگوں سے پھر کبھی نہیں ملنا چاہوں گا۔ اس نے اپنے تئیں بات ختم کر دی تو ممی خاموش ہو گئی۔ لیکن سوچیں خاموش نہیں، خواب خاموش نہیں ہوئے۔ وہ خواب کسی بوجھ کی طرح دل کو گھیرے رہا۔ کچھ دن بعد نیند میں وہ خود کو وہیں پاتا۔ انطاکیہ میں وہ بڑا سا دلان، فوارہ اور ساتھ کھڑا گھوڑا، اور جب وہ پلٹنے لگتا تو اسے پکارا جاتا۔ شعور کی منزلیں طے کرتے کرتے وہ خواب جو آغاز میں خوف تھا اب دکھ بنتا گیا۔ جانے وہ کون تھا؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس وجیع آدمی کو دفنایا تھا، مگر وہ کبھی اس کے خاندان کو نہیں تلاش کر سکے گا۔ اس کی بیوی بچے برسوں اس کی راہ تکتے ہوں گے۔ حکومت، فوج، ایجنسی، کسی کو علم نہیں ہو سکے گا کہ وہ کہاں دفن تھا۔ جاسوس کی زندگی، جاسوس کی موت، یہی تھی جاسوس کی قسمت۔ پھر کیوں جوانوں میں یہ ہمت ہوتی ہے کہ وہ اپنی گردنیں اللہ کے پاس رہن رکھوا دیں؟ وہ کہاں سے یہ جذبہ اپنے اندر لاتے ہیں کہ بنا تمغوں اور بنا ستائش کے خود کو کسی عظیم مقصد کے لیے صرف کر دیں، چپ چاپ اپنا فرض نبھائیں اور چپ چاپ مر جائیں؟ بلا شبہ وہ عظیم لوگ تھے اور ان لوگوں میں سے کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ بعض دفعہ انسان اپنے خواب کسی شے میں ڈال کر ان کو سیل بند کر دیتا ہے، موم کی ایسی سیل جو کوئی کھول نہ سکے۔ اس نے بھی اپنے خواب مہر بند کر دیے تھے۔ یہ چند ماہ قبل کی بات تھی۔ ابھی اس کا ہائی اسکول ختم نہیں ہوا تھا کہ اسکول کا ایک ٹرپ انطاکیہ کے لیے پلان ہونے لگا۔ تاریخی اور قدیم شہر انطاکیہ جانے کے لیے تمام طلبہ و طالبات بہت پرجوش تھے۔ وہ بھی تھا، مگر اس کی وجہ کچھ اور تھی۔ اس کو اپنے خوابوں سے پیچھا چھڑانے کا راستہ نظر آ گیا تھا۔ ممی سے اس نے بہت اصرار سے اس فارم ہاؤس کا پتہ پوچھ لیا تھا، جس کے دلان میں فوارے کے ساتھ کچھ آثار سب تھے۔ وہ ان آثار کو کھوجنا چاہتا تھا۔ اس نے ممی کو کچھ نہیں بتایا، نہ ہی ابا کا راز اور نہ ہی اپنا ارادہ، جو کہ اس فارم ہاؤس کے مالک کو یہ کہانی سنانے کا تھا کہ وہ اس جگہ کو اکثر خواب میں دیکھتا ہے، شاید یہاں کوئی دفن ہے۔ وہ اسے راضی کر لے گا اور اس جگہ کی کھدائی کرے گا۔ پھر جب وہ لوگ اس پاک اسپائی کی نعش ڈھونڈیں گے تو وہ پاکستانی سفارت خانے اطلاع کر دے گا۔ شاید اس کی نعش واپس پاکستان بھجوانے کی کوئی سبیل نکل آئے۔ اس وجیع صورت پاکستانی اسپائی کو اس کے خاندان کو واپس لوٹانے کا اس نے بہتر لاہ عمل اسے نہیں معلوم تھا۔ بالآخر وہ اس قرض کو اتار دے گا جو دادا نے کہا تھا کہ اس کے کندھوں پر آ گرا ہے۔ بالآخر وہ ابا کے راز کے بوجھ سے نجات حاصل کر لے گا۔ اسے یقین تھا کہ وہ نعش آج بھی ویسی ہی گرم اور نرم ہوگی۔ اس کا خون اب بھی بہہ رہا ہوگا اور اس کی گردن پہ اب بھی پسینے کے قطرے ہوں گے۔ شہید مرتے تھوڑی ہیں، وہ تو ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ بہت وقتوں سے وقت نکال کر ڈھونڈ ڈانٹ کر اس فارم ہاؤس پہنچا۔ اندر کا راستہ اسے ابھی تک یاد تھا۔ بس اس گیٹ کو عبور کر کے ذرا آگے جا کر دائیں طرف مڑ جائے تو وہاں سے فوارے والا دلان صاف نظر آنے لگا۔ گیٹ سے وہ جگہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ ملازم نے اسے اندر آنے دیا اور فارم کے مالک کو بلانے چلا گیا۔ جہان ادھر نہیں رکا، وہ تیز قدموں سے دھڑکتے دل کے ساتھ بھاگتا ہوا آگے آیا اور عمارت کے دائیں جانب سے آ مڑا تاکہ دلان، مگر وہ دلار کے عین سر پہ ٹھٹک کر رک گیا۔ پھر بے یقینی سے پلکیں جھپکی۔ چند لمحے کے لیے ہر طرف سناٹا چھا گیا تھا۔ اس نے ہر چیز سوچی تھی سوائے اس کے کہ 8 برس بیت چکے تھے۔ سامنے جہاں پہلے کچی مٹی کا وسیع احاطہ اور درمیان میں فوارہ تھا، اب وہاں ایک گہرا اور خوب لمبا چوڑا سا تالاب تھا۔
وہ بے دم سا گھٹنوں کے بل زمین پہ گرا۔ تالاب، اتنا بڑا تالاب، اس کو تعمیر کرنے کے لیے تو کئی فٹ نیچے تک زمین کھودنی پڑی ہوگی، تو کھدائی کے دوران اس ناچ کا کیا بنا ہوگا؟ آپ کو یقیناً خواب میں ایسا کچھ نظر آتا ہوگا، مگر یقین کریں 4 سال پہلے اس پوری جگہ کی کھدائی میرے سامنے ہوئی ہے۔ میں ایک دن بھی مزدوروں کے سر سے نہیں ہٹا، اور ہم نے بہت نیچے تک زمین کھودی تھی۔ یہاں سے کچھ نہیں ملا، انسانی لاش تو دور کی بات، کپڑے کا ٹکڑا بھی نہیں ملا۔ جب فارم ہاؤس کا مالک آیا تو اس کی کہانی